بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ نہیں پکڑتا ہے تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا، سو اس کا کفارہ ہے کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا ہے، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم جو ہوتی نا، قسم جیسے ہم لوگ قسم کھاتے ہیں، اور آیا دھیرے کرو، قسم جو ہوتی ہے جو ہم لوگ قسم کھاتے ہیں اس کا اس آیت میں بیان ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، بہت تیز ہو رہا، بھر 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 رہا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ ہم لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں نا، تمہاری قسم، تمہارے ابا کی قسم، دادا کی قسم، رمضان کے روزوں کی قسم، بیوی کی قسم، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بے توجہی میں کھا لیتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کی قسم بھی ٹوٹ جاتی ہے، کفارہ بھی آ جاتا ہے۔ کفارہ تو کسی نے سال میں 1 مرتبہ بھی کسی نے ادا نہ کرا۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے تمہاری قسموں کی بیہودہ قسموں پر، لیکن پکڑ کرتا ہے ان قسموں کی جن کو تم مضبوط باندھ لو۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین غموس، ایک ہوتی ہے یمین لغو، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس کون سی ہوتی ہے؟ مثلا ایک شخص قسم کھائے کس بات پر، اور وہ جانتا ہے جو قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے یار میں خدا کی قسم دکان گیا تھا، ابا نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ اللہ کی قسم میں دکان گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ دکان نہیں گیا۔ تو یہ یمین غموس ہے، یہ جھوٹی قسم کھانا، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے اور موجب وبال دنیا اور آخرت ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث کے اندر فرمایا تھا صحابہ سے، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہ سب سے بڑے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں ہم جو سمجھتے ہیں ان میں سب سے بڑے گناہ یہ 4 ہیں۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ 4 بڑے بڑے گناہوں میں سے، تو ان میں سے ایک قسم کہلاتی یمین غموس، یعنی
آدمی جھوٹی قسم کھائے، کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی جھوٹی قسم کھائے، اس کا کیا ہے؟ اس کا وبال ہے، اس کا گناہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کر لے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر توبہ اور استغفار نہیں کرے گا تو پھر یہ جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کے معنی ڈبا دینے کے آتے ہیں۔ غموس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈبا دینے کے آتے ہیں۔ یہ قسم کھانے والا دنیا اور آخرت میں گناہوں کے وبال میں ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کام کو سچا سمجھ کر قسم کھا لے کہ خدا کی قسم فلاں صاحب آ گئے، سچا سمجھ کر کھا رہا ہے کہ وہ آ گئے، لیکن حقیقت میں وہ آئے نہیں۔ تو اب اس نے اس آدمی کے آنے کو سچا جان کر قسم کھائی تھی، تو اب یہ یمین لغو ہے، یہ قسم بیکار ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ یعنی اس نے کسی آدمی کی سچائی جان کر اپنے کو یہ سمجھا کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، حقیقت میں یہ سمجھا کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب آ گئے، آپ نے کہا بخدا خدا کی قسم وہ آ گئے، حالانکہ حقیقت میں وہ آئے نہیں۔ تو اب اس قسم کا حکم کیا ہے؟ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں۔ یہ دو قسمیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی آدمی قسم کھائے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اب اگر اس قسم کے کھانے کے بعد اس کو توڑتا ہے، آئندہ زمانے میں، مستقبل کے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھائی، خدا کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ کام کرنے لگا، تو اب یہ قسم ٹوٹ گئی۔ اب اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور بعض صورتیں اس میں ایسی ہیں اس میں کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو قسم آئندہ کے زمانے کے اعتبار سے کھا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام اس نے نہیں کرا، تو اب یہ اس کے اوپر قسم ٹوٹ گئی اور اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام آدمی کرے۔ آدمی نے زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھائی، کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کو نہ کرا تو قسم ٹوٹ گئی، نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کو کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا کفارہ آئے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 1۔ نمبر 2، 10 مسکینوں محتاجوں کو متوسط درجے کے کپڑے پہنانا۔ نمبر 3، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یہ 3 اس کا کفارہ ہے۔ آدمی نے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی اور پھر اس کو نہیں کرا تو اب وہ قسم ٹوٹ گئی ہے۔ اب اس کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلائے گا، متوسط درجے کے یا تو کپڑے پہنائے گا یا ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ جس کے پاس یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 محتاجوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ غلام آزاد کر سکتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو یہ تینوں کام نہ کر سکے تو اب اس کے لیے چوتھا حکم یہ ہے کہ
کہ وہ 3 روزے مسلسل رکھے۔ اس قسم کا کفارہ جو اس نے کھائی تھی اور توڑ دی ہے، اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اب 3 روزے مسلسل رکھے، اور ان 3 روزوں میں مسلسل رکھنا پڑیں گے۔ بیچ میں 1 دن کا بھی گیپ ہو جائے گا تو اس کا وہ کفارہ ادا نہیں ہو، لیکن یہ 3 روزے اس صورت میں ہیں جب کہ وہ کھانا نہ کھلا سکتا ہو، اور جب وہ کپڑے نہ پہنا سکتا ہو، اور غلام کو آزاد نہ کر سکتا ہو۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کر سکتا ہے تو پھر روزے رکھنے سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اطعام کے معنی فرمائے کہ کھانا کھلا جائے۔ اطعام کے معنی عربی لغت میں کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو کھانا دے دینے کے معنی میں بھی اطعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ دینے والے کو دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو 10 مسکینوں کو دعوت کر کے کھانا کھلا دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے، مگر پہلی صورت میں یعنی کھانا کھلانے کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ متوسط درجے کا کھانا کھلائے جو عام طور پہ گھروں میں کھاتا ہے۔ اسی طرح 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ کپڑا کون سا ہوگا؟ وہ بھی متوسط درجے کا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا رہا ہے یا کپڑے نہیں دے رہا ہے تو اس کا ایک صورت یہ ہے کہ ان کو پھر اس کا مالک بنا دے۔ مالک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا کھانا آدمی کھاتا ہے اس کھانے کا اس کو مالک بنا دے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جتنا صدقہ فطر لگتا ہے، ایک تو کھانا کھلا دے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر ایک مسکین اور فقیر کو اتنا غلہ دے جتنا صدقہ فطر میں دیتا ہے۔ کتنا؟ 2.25 سیر گیہوں، یا اس کی قیمت ایک مسکین کو دے دے گا تو یہ 1 دن کا کھانا اس کا ہو جائے گا۔ 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت اگر ایک مسکین کو دے دے گا تو یہ اس کی قسم کا 1 دن کا کفارہ ہے۔ اس طریقے سے 10 دن اس کو دینا ہے تو یہ 10 دن کا جوڑا جائے گا، جتنا غلہ بنے گا اگر وہ اس کو دے دے گا تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا قسم ٹوٹنے سے پہلے بھی کفارہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ آدمی نے گناہ کرا ہی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ابھی کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ جب قسم ٹوٹ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر گناہ آئے گا اور اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ قسم کس کی کھانا چاہیے، کن کی نہیں کھانا چاہیے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اس میں نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کی قسم کھا لے گا تو قسم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ نام جو عمومی طور سے مسلمانوں میں بھی بولے جاتے ہیں، اگر ان ناموں کے ساتھ قسم کھائے گا، جیسے علیم ہے، رحیم ہے، تو پھر اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور جیسے رحمان ہے اور رزاق ہے یا اللہ ہے، تو اس ناموں کے ساتھ جو قسم کھائے گا اس میں نیت کا بھی اعتبار نہیں ہے، قسم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے نام کی تو قسم کم کھاتے ہیں، قسم جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، رمضان کے روزوں کی قسم، اماں کی قسم، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی قسم اور ان کی قسم۔ ان قسموں کے کھانے سے ایک تو گناہ بھی ہوگا، ان قسموں کو کھانا جائز نہیں ہے، لہذا ایسی قسمیں نہیں کھائی جائیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ پر ہوں۔ اللہ کی ذات کی قسم کھائی جائے گی اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جائے۔ کسی نے اگر یہ قسمیں کھائیں، باپ کی قسم کھا لی، اماں کی قسم کھا لی، بیٹے کی سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ قسم کھا لی ہے اور پھر اس قسم کو توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اگر یہ قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، اور اس کو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 10 محتاجوں کو کپڑے پہنانا پڑیں گے، یا تو پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں کرا
ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے قسم کھاتے ہیں، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، دادا کی قسم، پردادا کی قسم، اپنے بچے کی قسم، اس طریقے سے قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ قسمیں کھانا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کھا لی اور پھر قسم کو توڑ دیا تو اس کے اوپر اس قسم کا کفارہ آئے گا، اور کفارہ یہ اس کو دینا پڑے گا، اور اگر بغیر دیے اگر چلا گیا، مر گیا، تو بہت بڑا عذاب اپنے اوپر لے جائے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے حدیث میں فرمایا بڑے گناہ 4 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی ہے، آدمی سے کبھی کسی معاملے پر گواہی لی گئی اور اس نے جھوٹی گواہی دے دی، یہ جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ سے گواہی مانگی گئی ہے، کسی بات پر آپ سے شہادت مانگی گئی ہے، آپ اگر اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے، تو آپ جیسا ہوا ہے ویسی کی ویسی اس کی شہادت اور گواہی دیں۔ اگر اس میں قطر و بجونت کریں گے، کمی بیشی کریں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، تو بہت بڑے اللہ کے ہاں عذاب میں آپ پھنسنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے قسم کو بہت احتیاط کے ساتھ، اور ہر بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ بات پر لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اردو کی کسی چھوٹی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ اس بات کی علامت، قسم کھا کر وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ جو زیادہ قسمیں کھائے نا، تمہاری قسم، فلاں کی قسم، یہ کام میں نے کرا تھا اور یہ نہیں کرا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے قسموں کے اندر احتیاط رکھنا چاہیے۔ کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، اس طریقے کی قسمیں بھی یہ لغو ہیں، ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کھا لے گا اور توڑ دے گا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے ایسی قسمیں کھا رکھی ہیں اور پھر وہ قسمیں توڑ دی ہیں تو اب اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ اگر کفارہ نہیں دے گا تو گناہ اس کے اوپر لازم رہے گا۔ ایک مسئلہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کا وبال، اور ایک ہوتا ہے اس گناہ پر جو حق وابستہ تھا وہ حق۔ اگر آپ نے گناہ کرا، مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو اب آپ کے اوپر گناہ پڑا، لیکن آپ نے سچی پکی توبہ کر لی کہ کل سے انشاءاللہ نمازیں پڑھوں گا، تو اب یہ جو نمازیں نہ پڑھنے کا گناہ سر کے اوپر تھا یہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو نماز آپ کے اوپر فرض ہوئی تھی وہ ابھی باقی ہے۔ اس کی جب تک قضا نہیں کی جائے گی وہ نماز آپ کے ذمے سے نہیں ہٹی ابھی۔ تو یہ دو مسئلے الگ ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ اس کا توڑ دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ قسم کھا لی، اماں سے ذرا سا لڑائی جھگڑا ہوا، آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد خدا کی قسم اپنی امی سے بات نہیں کروں گا، تو اب یہ قسم آپ نے کھا لی، اب پھنس تو آپ گئے ہو، تو اب کیا کرو؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس قسم کو توڑ دو اور اپنی ماں سے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ قسم کا کفارہ ادا کر دو، اپنی ماں سے بات کرو۔ یا آپ نے قسم کھا لی فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا ہی نہیں، کیوں نہیں جاؤں گا بھائی؟ کس کی مسجد ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو جانا چاہیے۔ نہیں صاحب اس میں نہیں جائیں گے، یہ ہے وہ ہے فلانا، نہیں۔ اگر ایسی قسمیں کھا لی، یا نماز ہی نہیں پڑھوں گا آج کے بعد میں، ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم، وہ افطاری میں بیٹھے بہت سارے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہیں انہوں نے قسم کھا لی خدا کی قسم آج کے بعد روزہ ہی نہیں رکھوں گا۔ تو اب یہ اس طریقے سے جو قسمیں کھا لیتے ہیں، ان قسموں کو توڑ دیں، ان کا کفارہ ادا کر دیں، رمضان کے روزے رکھیں، یا باپ سے نہ بولنے کی قسم کھائیے، یا کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات کر لی ہے اور اس کا اگر کام کر دیا ہے تو پھر اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں بہت ساری قسمیں کھا لیتے ہیں اور پھر سمجھتے نہیں ہیں، خدا کی قسم کل وہ کام کر دوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی اور وہ کام آپ کے اوپر واجب ہو گیا، کرنا ضروری تھا۔
اب آپ نے نہیں کرا، وہ قسم ٹوٹ گئی اور آپ کے اوپر کفارہ چڑھا ہوا ہے، آپ نے کفارہ ادا نہیں کرا، گناہ آپ کے اوپر لدا ہوا، پھر اگلے دن پھر قسم کھا لی، پھر اس کو پورا نہیں کرا۔ تو اللہ کا نام کوئی ایسا تھوڑی کہ اس کو بات بات میں بدلا جائے اور اللہ کے نام کی کوئی عزت و احترام نہیں ہو۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ قسمیں جو بتائی گئی ہیں، ان قسموں کے اندر احتیاط رکھی جائے، اور اگر کوئی قسم زمانے مستقبل کے اعتبار سے کھائی ہے اور اس کو اگر آپ نے توڑ دیا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے یا تو 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلائیں، یا 10 محتاجوں کو متوسط درجے کے کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس یہ تینوں قسمیں نہیں ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ 3 روزے رکھیں، لیکن یہ 3 روزے بھی لگاتار رکھے گا، بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے گا تو اس کے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔